ایک ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا، روز نیا دروازہ کھلتا ہے۔ اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجا کرو، معاذ اللہ جو تمہارے من کی مرضی ہو وہ کرو، اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے، رمضان آئے تو حدیث پڑھنی شروع کر دے، اور یکم رمضان سے 29 تک دوپٹہ سر پہ رکھو، اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکیدار ہے، ہم کہتے ضرور دین سکھائے، ہر آدمی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ تنے تنہا کوئی آدمی، کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی، لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی، دینداری سارا سال ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے دین کو جزوی طور پہ لینا شروع کر لیا ہے، کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے۔ شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولہے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں، باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، ویڈیو والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں اور جزوی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے۔ نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بینڈ باجا بند کرو، ہم مسلمان ہو گئے۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں، بیچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں، چند کلمے پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ جزوی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معاذ اللہ شام کو کافر ہو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے محبوب کے غلاموں اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اب مرتے دم تک مسلمان رہنا، دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ دو باتیں عام ہو گئی ہیں امت مسلمہ، عام، ایک فحاشی عریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے۔ اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے، کہتے نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، خیر ہے، بچ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نا، پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا ایک دوسرے، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ، یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکا لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، پھر بھی ان کو اجازت، بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی، دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے، اجازت ہے؟ تو قلم ہے بریلی کے بادشاہ کا، اور رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔
کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے، بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے؟ میں یہ نہ پوچھو، احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لعنتیں کتنی برسیں گی، یہ والا سوال پوچھو۔ عام ہے بے پردگی، عام، کھلے عام۔ اور میرے بھائی لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے، یاد رکھو اسلام فقط گناہ سے منع نہیں کرتا، اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ دروازہ ہی بند ہے۔ کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوت صحیحہ کا نام تھوڑی ہے، فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے، اور محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا، اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فراہم کیا وہ زبان کا زانی ہے، اسے بھی قیامت کے دن اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا۔ میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیا بھر دیا گیا۔ علامہ واقدی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا۔ مدائن کا ایک شہر تھا، اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں، جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، جوان لوگ ہوتے، توانا لوگ ہوتے، اور بڑے جیدار سپاہی تھے، 10,000 صحابہ کی جماعت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے۔ اب عیسائیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے، ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے، ہم عورت کو بطور تیر کے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے ہیں۔ کیا کیا؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیے، پلیٹیں پکڑائیں، بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا، فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دراڑ تو پڑ گئی نا، تم ان پر پھول پھینکنا۔ یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے، ہم نے اپنا لی ہے، چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا، رواج بن گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا، پیچھے 10,000 صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں، پھول لیے، کفر کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں، یہ محبت رسول کے سوتے خشک کرنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہا مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے۔ 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب لشکر گزرا تو ان بیبیوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو، اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہیں، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ بیبیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے، میری ملت کا جوان روز رات کو 10 میسج ٹائپ کرتا ہے، یہ روز رات کو 20 نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے
اور بڑی تکلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے، ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں۔ تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں۔ جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ، یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر۔ محمد بن قاسم آئے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے، راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے تو خود بھی ابھی 17 سال یا 19 سال کے جوان تھے، اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا۔ ایک بزرگ تھے قافلے میں، بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چہرے پر پریشانی دیکھی، شدید تکلیف میں دیکھا، تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجم کا علاقہ ہے، ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں۔ راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے، رستوں کا پتہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی، تسلی دی، میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں گزر گیا، 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی، ہنستے اور مسکراتے دیکھا، توانائی دیکھی، وقار دیکھا، اطمینان اور سکون دیکھا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پرسوں ترسوں تو بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ملت کے جوان کے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیقہ آ جائے جینے کا، شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی پرسوں ترسوں بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ جواب دیا کہ تاریخ بنا دی، اس 17 سال کے جوان نے تاریخ بنا دی۔ کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں، راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 2 دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، نظر کا ناپاک ہے، وہ سینے بند کا برا ہے، مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا زاد بہن کو نہیں چھوڑتا، وہ تو خالہ زاد پہ بری نظر رکھتا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں۔ کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کہنے لگا میری 17 اور 19 سال کی جوانی ہے، مجھے قسم ہے گنبد خضرا کی، میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے۔ میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میرے مقابلے میں کیسے آئے گا؟ جو نظر کا گندا ہو، کردار کا ناپاک ہو، وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا؟ اور ملت کے جوان یاد رکھ، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دراڑیں ہوتی ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا، اور جب نظر پاک ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے، اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا، 1000 آدمی تھے، اگر
ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں آنا تھا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی، یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں کی۔ یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ سے ایک دوسری چال چلی، کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے، شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے۔ کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں، عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو۔ وزیر کہنے لگا نہیں، ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو اپنی ہی بیٹی کو سجا بنا کے، وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مصلے پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی، کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، چھو کے دیکھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے، اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوہ والضحیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا، میں نے مصطفیٰ کو، اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ سحری کا وقت تھا، وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ تو عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازہ رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بنا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا، میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی ہوں، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ دعوی بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتا چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے، وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا،
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر اے نہیں لیندا۔ میرے بھائی وہ روم کا بادشاہ کہنے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، پر جیسے پاک صاف مصطفیٰ کے غلام دیکھے ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ او بھائیو، نظر پاک ہو، روح پاک ہو، مزاج پاک ہو، پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، پھر وہ مہمات کو سر کرتا ہے، پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں، وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے معاشرے تشکیل دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف ذہن کے لوگ تیار کیے۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا، جب کلمہ پڑھا نبی پاک نے میری پشت پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا حضور کوئی نصیحت؟ نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھیں اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں، مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چہل دور فرما دیے، سارا کچھ ہی بدل گیا۔ ملت کے جوانوں یاد رکھو اس بات کو، یہ پاکیزگی، یہ نظر، یہ پاکیزگی، یہ مزاج، یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے۔ اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے 2 قدم بھی نہیں چلنے دے گی۔ سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی، اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر۔ اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی، ظلم اور زیادتی سے بچیں، پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں، اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی، کوئی ظلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے نا، ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے؟ لوگ عزتیں پامال کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ ابو جہل یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر معاذ اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا، شخصی۔ عزیزو، جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا، یا کسی کو پسند نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے، نیچے اترتا ہے، کمزور بات کرتا ہے، چھوٹی بات کرتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے، لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے۔ ابو جہل کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے، شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، بے حیا بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے، لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو۔ یہ فرمایا ہے کہ بڑا فرعون ہے اس امت کا، لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ذاتیات پر اترتے، ذات پر اتر کر زیادتی کرتے، ذات پر۔ ہمارا اب ظلم نجی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے، پوری ملت کو۔ چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے، وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے، وہ کام آنے کا مذہب ہے، وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ظلم سے بچ جانا، قیامت کے اندھیروں میں جو بڑا اندھیرا ہوگا وہ ظلم ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے عرض کیا کہ نظر کو، ذہن کو، سوچ کو پاک رکھیں، اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی، ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں۔ یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم لینے لگا ہے۔ روز بہو پہ تیل چھڑکا جاتا ہے، روز کسی نہ کسی شہر سے، اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی چراغ کو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے۔ سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں میں غریب مسلے جاتے ہیں، جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک معاذ اللہ زیادتی کر گزرتا ہے۔ اگر قوم ظلم سے بچنے لگے، زیادتی سے بچنے لگے، تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سنور جائے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی،
मुफलिस तो वो होगा जो कयामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। या रसूल अल्लाह इतनी नेकियां फिर भी मुफलिस है, फिर भी गरीब है। तो नबी पाक ने फरमाया नेकियां पहाड़ के बराबर है, पर इसने चुगलियां बड़ी की हैं, गीबतें बड़ी की हैं, मजाक बड़े उड़ाए, इसने लोगों पर फबतियां बड़ी कसी, तानो तशनी बड़े किए, जुल्म बड़े किए, गाली बड़ी दी, लोगों के बारे में बुरी बातें की। अब रब करीम ने वो सारी नेकियां उन लोगों में बांट दी। ये मुफलिस हो गया, गरीब हो गया। ज्यादती नहीं करें, जुल्म ना करें, अपनी निजी जिंदगी से लेकर घर के अंदर से लेकर इज्तिमाई जिंदगी तक ज्यादती से बचें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को ये दर्श दिया है, देखना कभी ज्यादती ना होने पाए, देखना कहीं जुल्म ना होने पाए, देखना किसी शख्स को तुम्हारे कौल फेल से, तुम्हारे मिजाज से तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाइयों, हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह महल बनाने जा रहा था। महल, आज भी जिस आदमी की सोसाइटी के अंदर 2-4 किले, 2-4 एकड़ किसी गरीब के आ जाएं, वो या तो उसे धमकाता है या ब्लैकमेल करता है, कुछ ना हो सके तो फिर कत्ल ही करा देता है माज़अल्लाह। और ये खबरें आम हमें सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती हैं। बादशाह महल बनाने जा रहा था, एक गरीब बीबी रहती थी, उसकी झोंपड़ी बादशाह के महल के नक्शे में आती थी। बादशाह ने कहा बीबी मुंह मांगी कीमत ले लो, खाली कर दो ये मकान। बुजुर्गों को अपने झोंपड़ियों से बड़ी दिलचस्पी होती है। बच्चे सोसाइटियों में चले जाते हैं, अब्बा जी कहते हैं मुझे गांव में रहने दो, मेरा यही दिल लगता है, मैं मुझे इस घर से दिलचस्पी हो गई। अम्मा कहने लगी बादशाह मैं यहां ब्याह के आई थी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी नहीं, मैं पका हुआ फाल हूं, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे, ये घोंसला मैंने तिनका तिनका करके बनाया है, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट ना जाए, जालिम की नजर में आ गई है, कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चकनाचूर ना हो जाए। सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा देना। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बस उसने दुआ की, उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। लोग कहते हैं मैं बेचैन रहता हूं साहब, मौलाना साहब, पीर साहब, वो घर के एक कोने से चीखने की आवाज आती है, कोई दम मिल जाए, कोई तवीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बचत हो जाए, कोई ऐसी फूंक लग जाए कि आराम आ जाए। तो मैं कहता हूं भाई अगर बड़े दम कराने से भी फर्क नहीं पड़ा, अगर बड़े तावीज लेने से भी चीखें बंद नहीं हुई, तो जरा टटोल के देख लो कहीं किसी यतीम की आहें ही ना दफन हो वहां, कहीं किसी गरीब का गोश्त तो नहीं दबा लिया, कहीं किसी को लूट के तो दीवार नहीं बना ली, कहीं किसी का मकान पे कब्जा करके तो नहीं बनाया। अगर लूट और हराम का माल हो तो फिर चीखें बंद नहीं होती, फिर सुकून से सोया नहीं जाता, फिर वहां आराम की नींद नहीं आती। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, तो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया और फरमाते हैं वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहां गया था। तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी, पर तू कहां था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। साहिब तबकात कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के अय्याम करीब आए तो हुजूर ने सुर्ख पट्टी बांधी, तेज बुखार है नबी करीम को, 2 सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया, हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है।
نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے. وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات. نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی, آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا, آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے, کسی کی بات نہیں کر رہے, نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں, اس نے جانے کا ارادہ کر لیا. سنیے میرے بھائی, محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچی ہو. صحابہ پھوٹ کے رونے لگے, محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے, رحمت ہی رحمت آئی, آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھئی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے, ہاتھ کانپتے ہیں, آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا, ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے, بات دل میں رہ گئی ہے, میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ, فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے, درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا, دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ, حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی, کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے, نہ جہاد ہے, نہ کوئی ایسا موقع ہے, حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے, درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں, صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں, کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے, ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے, میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے, ان کو لے جائے. حضرت بلال کہتے ہیں میں 2 شہزادے لے کے آیا, اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ان کو بٹھا دو, مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا. حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا, فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار, مجھے مار درے, نبی پاک کے قریب نہ جا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا, اسے آنے دے. فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ, میرا اور ان کا معاملہ ہے. جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے, نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں, خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے, خبردار. یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں, وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے, جہاں زیادتی ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے. محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا, حضور میری پیٹھ ننگی تھی, آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے. نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا, جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی. حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا, حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے, چومنے لگے, کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا, آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے, مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے. میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے. بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے, وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں, وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں, شاید میزان نہیں لگے گا. ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے, میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے, اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے, اسباق مکمل ہو گئے, دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا, احادیث طیبہ کا درس دیا, اصول فقہ سے روشناس کرایا. جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی, دستار ہو گئی, فارغ ہو گئے, تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے, کچھ بات کرنی ہے. شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے, استاد صاحب نے کنڈی لگا لی, ہاتھ میں درہ پکڑ لیا, مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا.
کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد نے۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا۔ اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتی۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے، للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں۔ جدوں کافر اسی کچ ہو گیا، پھر تشبیہ مسلح کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیا اے، باطن دا اللہ کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیا اے، باطن دا اللہ کی کرنا۔ میں بھج مسیتی وڑیا، نہ تسبیح